الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ لہو شیء یوصی فیہ، کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، مال کے اعتبار سے ہو یا معاملات کے اعتبار سے ہو، کہ جو قابل وصیت ہو، کہ جس کے لیے وصیت کا لکھنا ضروری ہو۔ یبیت لیلتین، الا فرمایا کہ ایسی حالت کے اندر وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَهُ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایسی حالت کے اندر 2 راتیں گزر جائے، یعنی تھوڑا سا وقت گزر جائے اور اس نے وصیت نامہ نہ لکھا ہو۔ پتہ چلا کہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو مال میں یا معاملات میں، تو اس کو لکھ کر رکھنا چاہیے۔ کیا کر کے رکھنا چاہیے؟ وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے۔ الغرض، اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلم شریف کے اندر لائے۔ اس روایت کے متعلق کچھ بات عرض کروں، اس سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور یہ مسلم ہے۔ ہر مذہب، ہر فرقہ اس بات کو تسلیم اور قبول کرتا ہے کہ موت یقینی ہے، کہ اس میں شک ہے، موت یقینی ہے۔ ہر ایک کو اس دنیا سے کیا کرنا ہے بھائی؟ جانا ہے۔ تو جو انسان اس دنیا سے جائے گا تو وہ اپنے پیچھے کچھ چھوڑ جائے گا، ہے نا؟ تو اب جو چیز وہ چھوڑ جائے تو اس پر کس کا حق ہے؟ بات یہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے کہ اگر جو مال وہ چھوڑ گیا ہے اس مال کے اندر غیر کا حق ہے، یعنی دوسرے کا حق ہے، تو اس کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ مثلاً کسی آدمی نے کوئی چیز رہن کے طور پر رکھی اور اس کے بدلے کے اندر اس سے قرضہ لیا۔ جیسے ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ زیورات رکھ کر بطور قرض یعنی رقم لیتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ رہن پر رکھی۔ یا کوئی آدمی ہے کہ جس نے کسی چیز کا کسی آدمی سے سودا ڈن کر لیا ہے، ابھی اس کی رقم ادا نہیں کی ہے، اور اس کے مالک کے پاس سے اس چیز کا قبضہ بھی اس نے نہیں کیا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کا انتقال ہو گیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ غیر کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ غیر کا حق ہے۔ پہلے اس کے مال میں سے جو چیز رہن کے طور پر رکھی ہے اس کو لے لیا جائے اور رقم واپس لوٹا دی جائے، اور جو سودا اس کا ڈن ہو چکا ہے اس سے اس کی رقم دے دی جائے اور وہ چیز وہاں سے لے لی جائے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد سارے مسائل ہیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، ہے نا؟ لیکن
تجہیز و تکفین کب ہوگی؟ ترکہ کے مال میں سے ہوگی۔ کس میں سے ہوگی بھائی؟ اب آپ کہو کہ یہ ترکہ کیا ہے تو اس کی وضاحت کرتا ہوں، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس مال پر غیر کا حق ہے وہ ترکے کے اندر شامل، یعنی ترکے سے باہر کی چیز ہے، تو اس کو پہلے نمٹاؤ، اس کے بعد ترکہ ہے۔ اب ترکہ کیا ہے وہ سمجھ لیجیے۔ ترکہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو نقد روپیے چھوڑ گیا ہے بس وہی ہے، نہیں ہے۔ مرنے والا جو نقد روپیے چھوڑ گیا ہے، اس کے علاوہ مکان چھوڑ گیا ہے، دکان چھوڑ گیا ہے، زیورات چھوڑ گیا ہے، یا کسی کے پاس سے وہ رقم مانگ رہا ہے بطور قرض اس نے دی ہے، وہ سارا وصول کر لیا جائے، اور یہ ساری چیز کیا ہے بھائی؟ ترکہ ہے۔ ساری چیز کیا ہے؟ ترکہ ہے۔ تو اب ترکے کا حکم یہ ہے کہ جو ترکہ ہے اس کے اندر سب سے پہلے مرنے والے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ تجہیز سے کیا مراد ہے؟ تجہیز سے کہ مرنے والے کے غسل سے لے کر دفن تک کا سارا انتظام۔ اب کسی جگہ پر قبر کو خریدنی پڑتی ہے تو پہلے اس سے خریدا جائے گا اسی رقم سے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ سارا کے سارا تجہیز کے اندر آ گیا۔ کفن بھی تجہیز کے اندر آ گیا، لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے شریعت نے تجہیز و تکفین دونوں الگ الگ لفظ استعمال فرمائے، لیکن تجہیز کے اندر یہ دونوں سب چیزیں آ گئی۔ تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا ترکے میں سے بھائی؟ یاد رکھو گے نا؟ ہاں، میری عادت ہے پوچھنے کی، میں پوچھتا رہوں گا۔ ہاں، کیا سب سے پہلے ترکے میں سے کیا کریں گے؟ مرنے والے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب تک مرنے والے کے قرضے کو اس کے مال میں سے ادا نہ کیا جائے وہاں تک کسی وارث کے لیے ایک پائی لینا بھی جائز نہیں ہے۔ جائز، پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اب مثلا ایک آدمی کے پاس 15 لاکھ کا قرضہ ہے اور اس کے پاس نقد روپیے کچھ نہیں ہے، روکڑے روپیے کچھ نہیں ہے، لیکن ایک مکان ہے اور اس کی مالکی کا ہے، لیکن مالکی کا مکان جو ہے اس کی قیمت 12 لاکھ روپیے ہیں۔ کتنے؟ اور قرضہ کتنے کا ہے؟ 15 کا۔ تو فرمایا کہ سارا قرضہ اس مکان کو بیچ کر ادا کیا جائے گا، وارثوں کو کچھ ملے گا نہیں۔ اب یہ مکان میں رہ سکتے نہیں ہیں، اب ان کے حق میں یہ مکان نہیں ہے، یہ تو اس کے والد کا قرضہ ہے، اس کے اندر کیا کر دیا جائے گا؟ ہاں، لیکن یہ رہ کب سکتے ہیں؟ وارث اس وقت اس مکان میں رہ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرضہ مانگ رہے ہیں اس سے اجازت لے لے کہ بھئی ہمارے پاس اتنی رقم ابھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو ہمارے والد کا قرضے میں ادا کر دیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم اس مکان میں رہتے ہیں اور ہم فلاں مدت کو آپ کا قرضہ ادا کر دیں گے۔ اب جو قرضہ مانگ رہا ہے وہ اپنی خوشی سے اجازت دے دے تو رہ سکتا ہے، ورنہ رہنا جائز نہیں ہے، ورنہ رہنا جائز نہیں ہے، سمجھے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، کیا ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر مرنے والا اتنا مال چھوڑ گیا ہے کہ جس مال سے اس کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے وارثوں نے اس مال میں سے اس کے قرضے کو ادا نہیں کیا،
تو قیامت کے میدان کے اندر ان وارثوں کا مواخذہ اور پکڑ ہوگی. لیکن آج ایسا ہوتا ہے نہیں. جو چھوڑا وہ تقسیم ہونا پھر کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ شروع ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے بھائی؟ بولو نا. پہلی چیز ترکے میں سے تجہیز و تکفین، دوسری چیز قرضہ. اب تیسری چیز کیا ہے جس کے متعلق میں نے روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی؟ وہ ہے وصیت. کیا ہے؟ وصیت. لیکن وصیت کے بارے میں کچھ بات عرض کروں اس کے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے. قرآن کریم نے وصیت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین. قرآن نے وصیت کو پہلے بیان کیا اور قرضے کو بعد میں بیان کیا. تو اب ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی مرنے والا جو مال چھوڑ کر جائے تو پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی یا اس کا انتظام کیا جائے گا، پھر وصیت کو پورا کیا جائے گا، پھر قرضے کو ادا. یہ ہمارے ذہن کا سوال ہے. کیا ہے؟ کیونکہ قرآن نے وصیت کو پہلے بیان کیا ہے اور قرضے کو بعد میں بیان کیا ہے. لیکن ایسا ہے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے غفلت میں نہ رہنا کہ پہلے وصیت پوری کی جائے اور پھر قرضہ ادا کیا جائے. نہیں، پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا پھر وصیت کو پورا کیا جائے گا. اس بنا پر کہ قرضہ یہ بندے کا حق ہے اور بندہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی میں تیرے والد کے پاس سے اتنی رقم مانگتا ہوں، مجھے دے. اس کا مانگنے والا موجود ہے. لیکن وصیت کا حق اللہ کا ہے، اس کے مانگنے والا کوئی ہے نہیں ہے. تو لوگ اس میں غفلت کر سکتے تھے، لوگ اس میں کوتاہی کر سکتے تھے، اور وارث بھی یہ چاہتے کہ ہمارے باپ کا کمایا ہوا مال یہ دوسرے کے حوالے کیوں ہو جائے، تو وارث بھی کوتاہی کر سکتے تھے. تو اس کوتاہی اور غفلت سے بچانے کے لیے قرآن کریم نے پہلے وصیت کو بیان فرمایا پھر قرضے کو بیان فرمایا. سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ ترتیب کیا ہے؟ پہلے قرض ادا کیا جائے گا پھر وصیت کو پورا کیا جائے گا. لیکن یہ وصیت شرعی ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے بھائی؟ اب شرعی وصیت کسے کہتے ہیں؟ تو کہ بھائی ایک کہ جس مرنے والے نے وصیت کی ہو وہ اپنے مال کے 1/3 سے کم یا 1/3 کی ہو، یعنی 1/3 اس سے زائد کی وصیت جائز اور عمل بھی اس پر ہوگا. دوسری بات، جس چیز کی وصیت کی ہو وصیت جائز چیز کی وصیت ہو. اور تیسری بات، کتنی بات ہو گئی بھائی؟ 2. اور تیسری بات میرے ذہن سے ابھی نکل گئی، اگر یاد آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو 2 بات تو یاد رہ گئی. کون سی یاد ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے صدقے میں مجھے تیسری بات یاد دلا دے. پہلی بات کیا؟ ہاں 1/3 کہ 1/3 سے کم کے اندر وصیت ہو، اس سے زائد کی وصیت نہ ہو. دوسری بات کیا کی میں نے؟ کہ جائز چیز کی وصیت ہو. ہاں تیسری بات یہ ہے کہ یہ وصیت وارث کے لیے نہ کی ہو. کس کے لیے نہ کی ہو؟ وارث کے لیے نہ کی ہو. کیوں؟ کہ اگر کوئی آدمی، عام طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ماں کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو ماں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، برابر ہے؟ تو ماں مرنے سے پہلے یوں کہہ دیتی ہے کہ یہ میرے فلاں زیورات میری فلاں بیٹی کو دے دینا. تو دیکھیے اس کی بیٹی یہ اس کی وارث ہے، تو اب یہ وصیت چلے گی بلے گی؟ یہ وصیت چلے گی بلے گی نہیں. ہاں
اس نے اپنی حیاتی کے اندر اس بیٹی کو اس زیورات کا مالک بنا دیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن مالک نہیں بنایا اور صرف وصیت کی ہے تو یہ وصیت پوری کرنی ضروری، یہ شرعی وصیت ہے نہیں۔ کیوں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حق والے کے حق کو ادا کر دیا ہے، یعنی حصے متعین کر دیے ہیں۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا لا وصیۃ لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت ہے نہیں، لیکن ایک رستہ ہے، وہ رستہ یہ ہے کہ جس لڑکی کے لیے وصیت کی ہے کہ میرا فلاں داگینہ میری اس بیٹی کو دے دینا، تو وارثدار جو ہے وہ سارے کے سارے بالغ ہیں اور وہ خوشی سے دینے پر رضامند ہو جائے تو یہ وصیت کو پورا کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اگر ایک بھی وارثدار نابالغ ہوگا تو اجازت بجازت چلے گی بلے گی، تو یہ وصیت پھر پوری کی جائے گی نہیں۔ ہاں، سارے وارثدار کیسے ہونے چاہیے؟ اور وہ خوشی سے کہتے ہوئے کہا دے دو، ہماری بہن غریب ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہے، تو دے دی، سب رضامند ہے تو چل سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب بہن کا حق نکل گیا، نہیں نہیں۔ پھر جو تقسیم کیا جائے گا شرعی اعتبار سے جتنا حق اس بہن کا ہوگا اتنا تو دینا ہی پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ماشاء اللہ سمجھ گئے نا؟ خیر، تو اب دیکھیے وصیت کی دو قسم۔ کتنی قسم ہے؟ ہاں، ایک وصیت فرض ہے اور ایک وصیت مستحب ہے۔ فرض وصیت کسے کہتے ہیں؟ فرض وصیت اسے کہتے ہیں کہ واجب الادا ہو۔ واجب الادا کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کا حق نکل رہا ہے، کسی سے قرضہ لیا ہے تو فرمایا کہ اس کی وصیت تو یا تو لکھ کر جاؤ، اور اگر لکھ نہیں سکتے تو کسی کو کہہ کر جاؤ کہ فلاں کو اتنے روپے دینے ہیں۔ یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، سمجھ لو۔ ہاں، لیکن جو ہمارے بڑے ویپاری ہیں نا، جن کے بڑے روٹیشن چلتے ہیں، ان کو تو کچھ پڑی نہیں ہوتی، کہاں سے آیا، کہاں گیا، آج آیا، کل گیا، پرسوں آیا، کوئی وصیت وہاں کچھ لگتی بکتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ 2 راتیں۔ کتنی راتیں؟ 2 راتیں۔ ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کی نماز قضا ہو گئی، یا اس کی زکوٰۃ باقی ہے، یا روزے کا فدیہ باقی ہے، تو اس کی وصیت کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے میدان میں اس کی پکڑ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی۔ تو یہ وصیت تو کیا ہے بھائی؟ آج ہمارے یہاں ایک بہت بری بیماری ہے، جو بڑے لوگ ہیں نا وہ زکوٰۃ کا حساب کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ نکالتے ہیں نہیں ہیں۔ ان کے وہاں سسٹم یہ ہے کہ بس مال میں سے نکالتے جائیں گے، حساب رکھتے جائیں گے، رمضان سے پہلے پورا کرنا ہے نا کر دیں گے، رمضان سے پہلے پورا کرنا ہے کر دیں گے۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب جیسا ہو جائے اتنی رقم کو الگ کر کے رکھ دے۔ اگر نہیں رکھ رہا ہے اور ایسے زکوٰۃ حساب کر کے نکال رہا ہے مہینے مہینے، تو ہو تو جائے گی ادا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ زکوٰۃ کی رقم تم اپنے رول کے اندر پھراتے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ زکوٰۃ کی رقم تم اپنے رول کے اندر پھراتے ہو، اس لیے زکوٰۃ کی رقم کو کیا کر دینا چاہیے بھائی؟ الگ کر دینا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وصیت فرض ہے اور ایک وصیت مستحب ہے۔ وصیت مستحب یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جائے کہ فلاں مسجد کے اندر یا فلاں مدرسے کے اندر یا فلاں غریب کو اتنی رقم دے دینا، تو یہ وصیت 1/3 میں سے ادا کی جائے گی، اور یہ وصیت کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو آگے کی کچھ بات اور کر کے پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔
دیکھیے اس میں کیا حکمت ہے وصیت میں. پہلی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ موت کا کوئی بھروسہ. کیا آپ کو کانفیڈنس ہے کہ 60 کے بعد ہی آئے گی؟ ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر تم نے یہ وصیت فرض ہے وہ لکھ کر نہیں رکھی اور تمہاری موت آ گئی تو کسی کا حق تم نے تلف کر لیا، یعنی اس کے حق کو تم نے مار دیا. تو یہ حکمت ہے کہ لکھ کر جاؤ کہ فلاں اتنے مانگ رہا ہے، فلاں کو اتنے دینے ہیں. ایک دوسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ موجود ہے اور بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اب بیٹے کی اولاد یعنی پوتے ہیں، برابر. تو شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اب ان پوتوں کو وراثت میں سے کچھ ملے گا نہیں. بیٹا باپ کی حیاتی میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو اب پوتے کو وراثت میں سے کچھ ملے گا نہیں. اسی لیے شریعت نے وصیت کا دروازہ کھلا رکھا کہ دادا کو چاہیے کہ تیرے پاس آپشن ہے 1/3 کا. کتنا؟ 1/3 کا آپشن ہے. اس آپشن کو استعمال کر اور لکھ کر چلا جا کہ میرے مال میں سے اتنا مال میرے پوتے کو دے دینا. سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ پوتا محروم ہو نہ جائے. یہ دوسری حکمت ہے. تیسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال میں کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے. تو اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ میرے اعمال کی کمی اور کوتاہیوں کو اللہ ختم فرما دے تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنے مال میں سے 1/3 تک کی جو اس کو اجازت ہے وہ کسی کار خیر میں خرچ کرنے کی وصیت کر جائے. اللہ اس کے فضل سے اس کے اعمال کی کمی اور کوتاہیوں کو ختم کر دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے؟ اس لیے وصیت کے بارے میں صحابہ بہت آگے تھے، حقیقت کو جانتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو روکنا پڑا کہ کم خرچ کرو. ورنہ کیا ہوا تھا؟ مکہ فتح ہو گیا. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے اور ان کو ایسا لگ گیا کہ یہ بیماری میری زندگی کی آخری بیماری ہے اور میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. ایسی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے. کیا کہا؟ میرے پاس بہت مال ہے اور میرا کوئی وارث ہی نہیں، صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی ہے نہیں. تو میں کیا سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دوں؟ یعنی وصیت کر جاؤں سارا کار خیر میں لگا دینا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ نہیں. کیا کہا؟ نہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اللہ کے محبوب 2/3 یعنی 2 حصے لگا دوں؟ کہ نہیں. فرمایا اللہ کے محبوب آدھا لگا دوں؟ تو کہ نہیں. وہ مدنی زمانہ تھا کہ ان کو کہنا پڑتا تھا کہ کم خرچ کرو اور اس زمانے میں کہنا پڑتا ہے کچھ زیادہ خرچ کرو. اتنا فرق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس زمانے میں کہنا پڑتا تھا کم خرچ کرو اللہ کے راستے، وہ بھی کہنا پڑتا ہے کچھ زیادہ خرچ کرو. تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اللہ کے محبوب کیا میں 1/3 حصہ کار خیر میں لگا دوں؟ تو یہاں 2 بات سمجھنی ہے. ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ کار خیر کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ کتنا ہے کہ سارا مال خرچ کر دوں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جو میرا نبی کہے گا وہ کروں گا. تابع بنایا محمد رسول اللہ کی ذات کو، یعنی کہ اپنی ذات کو محمد رسول اللہ کے تابع بنایا. خیر تو اللہ کے محبوب نے اجازت تو دی کہ 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد آقا مکی و مدنی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نصیحت فرمائی. یہ بخاری کی روایت ہے. کیا نصیحت؟ جس کا خلاصہ یہ مفہوم یہ ہے کہ مرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنے وارثوں کو اس حال کے اندر چھوڑ کر جائے کہ وہ خوشحال ہو. کیا ہو؟ اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ وہ کیسے ہو؟ خوشحال ہو. اسی لیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا جب انتقال ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک جلیل القدر عالم نے بات کہی کہ حضرت مفتی صاحب نے اس حدیث پر بھی عمل کر کے دکھایا کہ آپ جب رخصت ہوئے تو آپ کا ہر بچہ خوشحال تھا. ہر بچہ خوشحال تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ اس حال میں اس دنیا سے رخصت نہ ہو کہ تمہارے پیچھے رہنے والے تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے. تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بھی لائے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، خلاصہ کلام یہ نکلا اس بات کا کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے اور اس کے بچے بھی خوشحال ہیں، اچھی طریقے سے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے 1/3 تک کار خیر میں خرچ کرنے کی وصیت کر دے تاکہ آخرت میں اس کے اعمال کی کوتاہیاں کیا ہو جائے. لیکن اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، وہ بیچارہ خرچ کرنے جائیں گے تو وارثوں کا مسئلہ رہ جائے گا. تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ نیک اعمال کی وصیت کر کے جائے. کس کی؟ اپنے بچوں کو نیک اعمال کرنے کی وصیت کر کے جائے. اس لیے کہ یہ سنت انبیاء ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. انبیاءوں نے وصیت کی ہے. ہاں، پتہ چلا کہ انسان کو جب موت کے قریب پہنچ رہا ہے اور یہ 60 سال کی عمر ہو گئی تو اب تو سنگل بج ہی گیا ہے، تو اس کو اب وصیت نامہ لکھنا یعنی کہ ابھی سے شروع کر دینا. یعنی میں 60 سال والوں ہی کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کے لیے تو صرف بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے کسی کا بھروسہ ہے نہیں مسجد سے باہر نکلیں گے کہ نہیں. تو ایک وصیت نامہ تو لکھا ہوا ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو توفیق دے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں چلی تھی بھائی؟ بات کہاں پوچھی بھی؟ ہاں بھائی، ہاں کیا؟ ہاں، نیک اعمال کی وصیت کرے. دیکھیے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو ایک وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہ بیٹا اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے یہ پھٹے پرانے موزے جو ہیں نا، وہ موزے مجھے پیروں کے اندر پہنا دینا. اب باپ کا انتقال ہو گیا، اب بیٹا وصیت پر عمل کرنے کے لیے غسل کے بعد موزے پہنانے کے لیے گیا، لیکن لوگ اس کو روک رہے ہیں کہ بھائی نہیں پہنا سکتے، اجازت نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. علماءوں سے رابطہ کیا گیا، علماءوں نے بھی کہا کہ نہیں موزے نہیں پہنا سکتے، کفن کے جتنے کپڑے ہیں اس سے زائد پہنا سکتے نہیں ہیں آپ، نہیں کر سکتے آپ. لیکن اسی دوران ایک آدمی آیا اور اس کے والد کا خط لے کر آیا اور اس خط میں یہ بات لکھی تھی، وصیت مع نصیحت. کیا لکھی تھی؟ اے بیٹے دیکھ لیا کہ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مال دولت دکان جائیداد زیورات تو دور کی بات، ایک پھٹے موزے کو بھی ساتھ میں لے جانے ملتا نہیں. ایک پھٹے موزے کو بھی ساتھ میں لے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. اے بیٹے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، تو بھی اس سے گزرنے والا ہے. اعمال پر توجہ دے، مال پر توجہ نہ دے، اعمال کام آئیں گے. کیا کام آئے گا بھائی؟ اعمال کام. آخری روایت سن لیجئے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے وصیت کی، فرض ہو سنت ہو مستحب ہو، اور اسی حال میں وہ مرا، وصیت کر کے مرا ہے، تو اس کا شمار متقیوں اور شہداء میں ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے.
اتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے بات یہاں روکتا ہوں. مجھے تو معلوم نہیں ہے کتنی دیر بات ہوتی ہے، لیکن کم سے کم آدھا گھنٹہ ہوتی ہوگی، تو شاید آدھا گھنٹہ ہونے کے قریب آ گیا ہے. تو اب میں آپ سے پھر اپنا سبق لوٹا دوں. سب سے پہلی بات ترکہ میں سے کیا کی جائے گی بھائی؟ تجہیز و تکفین. اس کے بعد اگر مرنے والے پر قرضہ ہے تو قرضہ ادا کیا جائے گا، اور قرضہ نہیں ہے تو بات ختم. پھر اگر مرحوم نے وصیت کوئی کی ہے تو اس وصیت کو کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا. پھر وصیت کی میں نے آپ کو سب بات رکھی آپ حضرات کے سامنے. اور پھر وصیت اگر نہیں کی تو بات ختم، کی ہے تو پوری کی جائے 1/3 میں سے. خیر یہ ہو گیا. تو اس کے بعد جو مال بچے گا وہ کس میں تقسیم ہوگا؟ وارثوں کے اندر. تو یہ تھوڑا تفصیلی مسئلہ ہے، ابھی چھیڑیں گے تو پورا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو میں آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.